بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کی جہالتیں قسط نمبر 1۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جاہلانہ حرکتیں دیکھ کر اس کو ابو جہل کا خطاب دیا، جو اس کی شخصیت پر بالکل فٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار اور ہمسایہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کئی مرتبہ اسے دین کی دعوت دینے جاتے تھے۔ آخر ایک دن ابو جہل نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، میں تمہارے خدا کو کہہ دوں گا کہ اس نے تیرا پیغام سینکڑوں بار مجھے پہنچایا تھا، لیکن میں نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر سخت مایوس اور رنجیدہ ہوئے۔ ایک دفعہ کسی قریشی نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ جو عبد المطلب کا پوتا تعلیم دیتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ابو جہل بولا، بے شک 100% سچ کہتا ہے، کیونکہ یہ صادق ہے۔ پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ قریشی نے سوال کیا۔ بس بات یہ ہے، ابو جہل بولا، سب سے معزز یہی قبیلہ ہے، خانہ کعبہ یعنی کہ اللہ کے گھر کی انہی کی تحویل میں ہے، حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے، حاجیوں کو ٹھہرانے کی یہی ذمہ دار ہیں، ان کو کھانا بھی یہی فراہم کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے معزز ہیں۔ اب پیغمبری بھی ان کو مل گئی، میں تو جل بن کر کوئلہ ہو گیا ہوں، کم از کم اس اعزاز کو میں نہیں مانوں گا، ورنہ یہ مزید عزت دار بن جائیں گے۔ کیسی جاہلانہ بات کی ابو جہل نے! تھا جو ابو جہل سچ کو ضد میں آ کر ماننے سے انکاری تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتا تھا۔ اس بار ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی، ورنہ وہ ایسی پاگل پن والی حرکتیں کبھی نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کنکریاں کلمہ شہادت پڑھنے لگیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے ہیں۔ ابو جہل سن کر کہنے لگا، اچھا آپ کہتے ہیں فرشتے کافروں کو عذاب دیں گے، میں کتنا بہادر ہوں، شیروں جیسی میری طاقت ہے، 2 فرشتوں کو میں رگڑ کے رکھ دوں گا۔ جاری ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔
اللہ حافظ۔